میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو سورہ النساء کی 34 آیت ہے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کیا؟ وائف بیٹنگ والی؟ ہاں اسے پورا کریے ذرا. اچھا جی تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ مسئلہ مسئلہ نہیں بیان یہ کر ہے. رہے. ہاں ہاں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے، لاجک دیا ہے کہ اسے پیٹا جا سکتا ہے تو کیوں؟ تو انہوں نے بھائی لاجک دیا ہے کہ وہ اس لیے پیٹ سکتا ہے مرد کیونکہ وہ اس پر مال خرچ کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. کوئی ایسی آیت بھی ہے جہاں پر یدی کوئی عورت مال خرچ کرتی ہو اپنے پتی پر اور وہ بات نہیں مانے تو وہ اسے پیٹ سکتی ہے؟ ٹھیک ٹھیک. تو پٹائی سے مسئلہ نہیں ہے، اس سے مسئلہ ہے کہ کون کس کو پیٹ رہا ہے. یعنی اگر عورت مرد کو پیٹے تو دیٹس نارمل. نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس لیے میں نے پوچھا مسئلہ بتاؤ بھائی. آپ نے کہا کہ یہ لاجک مسئلہ بھی بتا ہے رہا ہوں اگر عورت خرچ کرے تو عورت کو پیٹنا چاہیے. تو پٹائی سے مسئلہ نہیں ہوا، مسئلہ اس سے ہے کہ مال چونکہ مرد خرچ کر رہا ہے تو وہ پیٹ سکتا ہے، تو عورت خرچ کرے گی تو کیا اس کو بھی پیٹنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، پٹائی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں پٹائی سے نہیں. ہاں پٹائی سے ٹینشن نہیں ہے نا. پٹائی سے ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جہاں پر یہ کہا ہو کہ مرد. جی ہاں دیکھیں اسی لیے میں پوچھتا ہوں، بات کو جو ہے نا واضح ہونا چاہیے. میں خامخواہ پٹائی کو جسٹیفائی کرتا، ٹائم ضائع ہوتا ہے نا اس میں. جب آپ کے نزدیک پٹائی بالکل نارمل ہے کہ بھائی مرد چونکہ یہ والی جو لاجک ہے کہ مرد چونکہ مال خرچ کرتا ہے لہذا مرد کو پٹائی کا حق ہے، آپ نے اس چیز کو مان لیا ہے نا. میں نے مانا نہیں. ارے ابھی آپ نے کہا پٹائی اللہ سے نے مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اللہ نے آرگومنٹ دیا ہے کہ مرد پیٹ سکتا بھائی وہ ہے. جو آپ کا جو دوسرا سوال ہے، جو اصل سوال ہے اس کا جواب تو میں دوں گا، لیکن میں پہلے اس بات سے کو منوا لوں آپ سے کہ یہ صحیح ہے. پٹائی سے آپ کو مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر مال کماتے ہیں بیوی پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے نزدیک یہ اتھارٹی ہے کہ آپ اس کو ماریں، ہے نا؟ آپ یو ایگری؟ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا، اصول بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہے اور وہ کریکشن کے لیے اس وائلنس کرتا ہے تو کیا آپ کو اس سے پرابلم ہے؟ نہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اتھارٹی کیوں پرابلم ہوگی؟ بالکل. تو ایک نارمل انسان کو اس سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے کم سے کم یہ بات مان کر یہ ثابت کیا کہ ابھی تک آپ نارمل ہیں. ویری گڈ. کانسیپٹ ہے کہ نہیں؟ گاڈ کا کانسیپٹ دھرم سے نیچے ہے، دھرم کا کانسیپٹ اس سے اوپر ہے. اچھا تو دھرم گاڈ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، گاڈ دھرم کو ویلیڈیٹ نہیں کرتا؟ نہیں یہاں ایسا نہیں ہے. کیسا ہے؟ جو بھی یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. یہ زبردست پوائنٹ ہے. آپ کے دھرم نے گاڈ کو ویلیڈیٹ کیا ہے، گاڈ نے دھرم کو ویلیڈیٹ نہیں کیا. یس بالکل صحیح ہے. تو گاڈ کا جو گاڈ ہو نہ ہو ڈزنٹ میٹر، اصل دھرم ہے. یس. تو پھر یہ دھرم جو ہے یہ کیسے ویلڈ ہے؟ اس کی ویلیڈیٹی کہاں سے آئی؟ اس کی ویلیڈیٹی تو خود دھرم ہے نا، وہ خود ہی اپنے آپ میں پربھتا ہے، ستا ہے. وہ یہ تو سیلف کنٹینجنسی ہے جو فیلسی ہے. کون سی فیلسی؟ آپ فیلسی کا نام بتاؤ. اگر دھرم اس لیے ویلڈ ہے کہ دھرم نے اپنے کو ویلڈ کیا ہے تو سیلف کنٹینجنسی ہو گئی نہیں ایسے تو گاڈ ہی کر رہا ہے، آپ کے یہاں پہ اللہ کر رہا ہے نا اپنے آپ کو. وہ تو کامن گاڈ ہے نا. ہم تو گاڈ کا لفظ بول رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. ایک بات بتائیں، دھرم کو ہم استعمال کر رہے ہیں، دھرم کو ہم استعمال کر رہے ہیں. انسان کا بنایا ہوا ہے نا، وہ انسان کا بنایا ہوا ہے نا دھرم. گاڈ سے تو آیا نہیں، چونکہ انسان کے بنائے ہوئے ایک نظام نے گاڈ کو ویلیڈیٹ کیا. دھرم گاڈ سے سپیریئر ہے. ہولڈ آن. اور بنایا انسان نے ہے تو یہ سیلف کنٹینجنسی ہے کہ نہیں؟ پہلی بات آپ مجھے دھرم کی ڈیفینیشن دیجیے. آپ دھرم سے کیا سمجھتے ہیں؟ دھرم سے کیا سمجھتے ہیں؟ سیلف کنٹینجنسی ہے. آپ نے کہا دھرم ایک سسٹم ہے، میں دھرم کو ایک سسٹم مان کے چل رہا ہوں. میں نے کہا سنو ہے نا، دھرم سسٹم ہے نا. عورتوں کے پاس بھی رہی ہے، مردوں کے پاس بھی رہی ہے. مثال جی پروو اٹ کہ فیملی میں اتھارٹی عورت کے پاس رہی ہے. پروو اٹ کیا ہے؟ کتنے ایگزامپل دوں بتاؤ آپ؟ کتنے ایگزامپل؟ 4-5 ایگزامپل دے دیں کہ فیملیوں میں، ہر سیولائزیشن میں فیملیوں کے اندر عورت کے پاس اتھارٹی رہی ہے. ہم نے جو آیت کے تعلق سے، وائف بیٹنگ کے تعلق سے، میری اس کے اوپر 10 مرتبہ بات ہو چکی ہے.
میں دوبارہ اس کو مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو. قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس آیت کو یہ حوالہ دے رہے ہیں، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں. قوام کا مطلب کیا ہے کہ ان کو اتھارٹی دی گئی ہے. یہ وہی اتھارٹی ہے، ہائرارکی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض سے اوپر رکھا ہے. یعنی اللہ نے یہ ہائرارکیکل سسٹم بنایا ہے، اس میں کچھ کو دوسروں کے اوپر رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اس کے بعد وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ بھی وجہ ہے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. یعنی بریڈ ونر وہ ہیں، بریڈ اینڈ بٹر کا جو انتظام ہے وہ کرتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، وہ کماتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں، وہ جا کے ہنٹنگ کریں گے، وہ جا کے کھیتوں میں کام کریں گے، وہ جا کے فیکٹریوں میں اپنا پسینہ بہائیں گے، وہ جا کے ملازمتیں کریں گے. نہیں، ذمہ داری ان کی ہے. ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے. کوئی عورت جا کے کھیتی کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، کوئی جا کے عورت ملازمت کرنا چاہے اٹس اے ڈفرنٹ کیس، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کا تعارف کرایا. اور اس کے بعد کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن کی نشوز سے تمہیں، جن کے نشوز کا تمہیں اندیشہ ہو. نشوز کا بھی میں ترجمہ کروں گا. فعظوہن، تو ان کو تم سمجھاؤ. واہجروہن فی المضاجع، ان کے بستروں میں تم کو چھوڑ دو. واضربوہن، اور ان کو مارو. یہ آیت کا ترجمہ ہے. فإن أطعنكم، اگر ان میں سے کسی ایک سٹیپ پر بھی وہ تمہاری بات مان لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. یعنی اب ان کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویل اینڈ گڈ. یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب یہاں پر ایک اصولی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کسی نظام میں اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے، اس کو وائلنس کا اختیار ہے، یہ پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے. یہی وجہ ہے کہ پولیس اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے تو پولیس کو وائلنس کا اختیار ہے. دنیا کا وہ ملک دکھا دیجئے کہ جہاں پولیس کو وائلنس کا اختیار نہ ہو. وائلنس سے مراد لاٹھی ڈنڈے سے تشدد کرنا نہیں ہوتا ہے. اریسٹ کر کے، یعنی یہ بھی وہ بھی ہو سکتا ہے، اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دینا، یہ بھی وائلنس کی ایک فارم ہے. دنیا کے ہر نظام میں جہاں اتھارٹی ہے اس کو بات منوانے کا اور یعنی وائلنس کا، وہ چاہے اکنامک فائنینشیل صورت میں ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ جسٹیفائڈ ہے. ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ، اور اس آدمی نے بھی تسلیم کیا. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ فیملی ایک نظام ہے. دنیا کا ہر شخص اس نظام کو تسلیم کرتا ہے انلیس یہ کہ وہ بالکل ہی باولا بدن ہو. تیسرا جو پروپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب فیملی ایک نظام ہے تو اس کے اندر بھی ہائرارکیکل سسٹم ہونا چاہیے، لہٰذا فیملی میں بھی ہے. اور اس ہائرارکیکل سسٹم کے مطابق مرد کو اتھارٹی ہے. یہ مرد کو اتھارٹی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اس فیملی کو چلانے کی، فیملی کو سپورٹ کرنے کی ہے. عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کرے. عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ فیکٹری میں کام کرے. عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جاب کرے، ملازمتیں کرے، آفسوں میں جائے. یہ اس کے اوپر نہیں ہے. وہ کہیں کرے، وہ اس کی ایک الگ مرضی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ایک یعنی فیملی ٹو فیملی ڈیفر کر سکتا ہے. لیکن جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیملی کو چلائے. تو جو فیملی چلائے گا، مان لیجئے ایک پرائم منسٹر ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے، وہ ملک چلاتا ہے تو اتھارٹی اس کی ہے، وہ سب سے اوپر یعنی اتھارٹی والا ہے. اسی طریقے سے فیملی ایک نظام ہے، اس نظام کو جو چلائے گا وہ اس کا نام ہے ہسبینڈ، تو اتھارٹی اس کے پاس ہے. جب اتھارٹی اس کے پاس ہے تو اس کو بھی وائلنس کا حق ہے. اب سوال کیا ہے؟ میں یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک کم ہو گیا اور شوہر صاحب نے پٹائی شروع کر دی. یہ نشوز نہیں ہے. اور یہ اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے تو بے غیرت ہے کہ اگر وہ کھانے میں نمک کم ہونے کی وجہ سے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی اس کی وجہ سے اگر وہ اپنی بیوی کے اوپر تشدد کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو ایسا شخص بے غیرت ہے. ہاں، اگر مان لیجئے ایک پرٹیکولر سیناریو دیتا ہوں میں جو اصل نشوز کے معنی ہے، اور یہ نشوز کا جو ترجمہ میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ جو تابعین میں صحابہ کے بعد تابعین میں حسن بصری، قتادہ اور سدی، یہ 3 حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے نشوز کا ترجمہ کیا ہے، جس کو آج کی تاریخ میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں. کہ ایک عورت
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, शादीशुदा है, कहीं और वो उसका चक्कर चल रहा है, शोहर को पता चल जाता है। अब शोहर के सामने दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये कि भाई तलाक दे के फारिग कर दे, ऐसी औरत के साथ क्या रहना। लेकिन अगर तलाक देकर वो उसको फारिग करेगा तो बच्चे किस तरीके से पलेंगे, बच्चे तो रल जाएंगे। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा, उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। तो उसको फैमिली भी बाकी रखनी है बच्चों की वजह से। तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, फाइदूहुन्ना। उसके बाद अगर ये काउंसलिंग चलती है तो ठीक है, तो फिर थोड़ा सा, अगर नहीं चलती है तो थोड़ा सा सख्ती इख्तियार करे, वो सख्ती इस तरीके से वाहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, कि उनके बिस्तर अलग कर दो, कम से कम ये कि कुछ अलग होंगी तो शायद गैरत जागेगी। लेकिन अगर ऐसा भी ना हो तो वदरिबूहुन्ना। अब ये जो वायलेंस का सहारा लेने की इजाजत दी गई है, इसको भी इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने करके दिखला दिया। इब्न अब्बास ने एक मिसवाक ली और मिसवाक अपने हाथ पर ऐसे किया कि ये है दरबन गैर मुबर्रिहिन, उसके उन्होंने अल्फाज बयान किए कि ऐसी ज़र्ब के जिसके अंदर तकलीफ ना हो, यानी इस तरह किया तो तकलीफ नहीं है, बस इतना ही। और ये भी इसलिए ताकि मामला अदालतों में न जाए, चूंकि अदालत में जाएगा या मुआशरे में जाएगा तो औरत और मर्द की बदनामी हो सकती है। लेकिन अगर ये भी कारगर ना हो, उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाता है उसी आयत में, उसी अगले सफे पर, आयत नंबर 35 में, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। ये सारी की सारी काउंसलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मियां बीवी के दरमियान आपस में मामलात नहीं सुधर रहे हैं, तब जाकर अगर मान लीजिए तब भी मामला नहीं सुधरता और आपस में शिकाक यानी अलहदगी के चांसेस बढ़ गए हैं, तो फिर किस तरीके से मामले को हैंडल करना चाहिए। तो फबअसू हकमम मिन अहलिही, एक आर्बिटर मर्द की फैमिली की तरफ से आएगा, एक आर्बिटर औरत की फैमिली की तरफ से, और ये दोनों बैठकर मामला निपटाएंगे, चाहे तो अलहदगी हो जाए और या फिर ये कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। ये दरअसल पूरा एक सिस्टम है, फैमिली, एक पूरा कानून है फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कहीं भी इजाजत नहीं दी गई है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है कि औरत मर्द के मिजाज के खिलाफ कोई काम करे और मर्द के ऊपर तशद्दुद करे, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं जो शायद मैंने इससे पहले नहीं कही, वो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि मर्द औरत को मारे, क्योंकि फिजिकली मर्द स्ट्रांगर होता है तो आमतौर से ये समझा जाता है। औरतों की तरफ से भी मर्द के ऊपर तशद्दुद हो सकता है, और ये तशद्दुद और ये वायलेंस मेंटल भी हो सकता है, मेंटल हैरासमेंट भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। कितने ही खानदान ऐसे हैं कि जहां औरत मर्द को मारती है और औरत बेचारा अपनी शराफत में खामोश रहता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली बचानी होती है, उसको अपनी इज्जत बचानी होती है। वो मेंटल हैरासमेंट का शिकार होता है, वो पूरी जिंदगी परेशान होता है, लेकिन उसको अपना खानदान और अपनी फैमिली बचानी होती है। ये कि उसके सामने इज्जत नफ्स होती है कि अगर मैं मान लो कोई कदम उठाऊंगा तो दुनिया के सामने लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, जगहसाई मेरी होगी। ये जो मेंटल हैरासमेंट और मेंटल जो परेशानी औरत की तरफ से आती है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इसलिए हरगिज इसको ये नहीं समझना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मर्द ही करता है, औरत भी कर सकती है। वो जो भी करे इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। चले भैया आगे।